الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المہدیین وعلی اصحاب رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ جل مجدہ الکریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل اور تصدق سے مجھے اور آپ سب کو قرآن مجید کا طالب بنائے اور قرآن مجید کے نور سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائے اور ہمیں قرآن مجید کے سامنے طالب بن کر وہی ہدایت لینے کی توفیق نصیب فرمائے جو قرآن مجید ہم کو عطا فرمانا چاہتا ہے۔ اعادے کے طور پر چند باتیں میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں تاکہ ما سبق کے ساتھ ربط قائم ہو جائے۔ سب سے پہلی بات کہ قرآن مجید یہ انسانی کاوش کا نام نہیں ہے۔ کائنات کی سب سے بڑی عقل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، اور قرآن مجید کا دعویٰ ہے اس بارے میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کا ایک حرف تک بھی خود نہیں لکھا، نہ خود بنایا ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پر نازل فرمایا ہے۔ جب ایسا ہے تو یہ بات ہمیں اچھی طرح سے سمجھ لینی چاہیے کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اصلاح انسانیت کی آرزو ہے وہ عقلی طور پر ممکن نہیں تھی، انسانی علوم کے ساتھ انسان کی اصلاح ناممکن تھی۔ جب حضور علیہ السلام نے اصلاح انسانیت کی آرزو کی، تمنا کی، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید قلب مصطفیٰ پر اتارا ہے۔ دوسری بات یہ ذہن نشین فرمائیں کہ کائنات بے مقصد نہیں ہے، اور اس کائنات کے اندر سب سے اعلیٰ مخلوق انسان ہے۔ جب کائنات بے مقصد نہیں تو انسان بھی بے مقصد نہیں ہے۔
رب ذوالجلال والاکرام علم بالوحی میں یعنی قرآن مجید کے اندر چند قوانین بیان فرماتا ہے. ان میں ایک قانون کائناتی قانون ربوبیت ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز بامقصد ہے اور اللہ تعالی نے اس کائنات کے اندر یہ قانون رکھا ہے کہ ہر چیز اپنے مقصد کے قریب تر ہوتی جاتی ہے. دوسرا قانون نفس انسانی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو خلق فرماتے ہی، اس کی تخلیق کرتے ہی اس کے وجود کے اندر ودیت فرما دیا ہے. وہ قانون اخلاقی سطح پر سعادت اور شقاوت کا قانون ہے. انسان کے اندر فجور بھی ہے اور تقوی بھی ہے. جب انسان فجور کو غالب کر لیتا ہے تو بدبخت ہو جاتا ہے، اور تقوی کو غالب کر لیتا ہے تو خوشبخت ہو جاتا ہے. اور یہ قانون ایسا ہے کہ جو اٹل ہے، ٹلتا نہیں ہے، ناقابل شکست ہے، ناقابل تغیر ہے. تیسرا قانون تاریخی سطح پر قانون تضاد ہے. یہ بات طے ہے من جانب اللہ کہ حق ہی غالب رہے گا، باطل کبھی بھی غالب آ سکتا نہیں. وقتی طور پر اگر کبھی غالب نظر آئے تو اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. فیصلہ بالآخر پروردگار کا یہی ہے کہ حق ہی غالب رہے گا. اس پر ہم کافی بات کر چکے ہیں، اور پہلا دور انبیاء علیہم السلام کا، ان کے واقعات قرآن مجید سے ذکر کر کے ہم نے نتیجہ آپ کے سامنے رکھا تھا کہ ہر پیغمبر اور اس کے ماننے والے کامیاب رہے اور ان کی مخالفت کرنے والے اہل باطل ناکام ہوتے رہے، مٹتے رہے. یہ بات ہمیں تب صحیح سمجھ آ سکتی ہے جب ہم لا ریب کتاب پر ایمان رکھیں اور اعتماد ہو ہمارا کہ قرآن مجید کی کوئی بات غلط نہیں ہے. صاف ظاہر ہے کہ بحیثیت مومن ہمارے ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے. ایمان لانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم اس کتاب کو من جانب اللہ سمجھیں، سمجھ کر پڑھیں اور پڑھ کر سمجھیں، اور اس کی کسی بات کے اندر شک نہ کریں. دوسرا دور ہمارے آقا کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور ہے، جس کا بیان ہم نے کل شروع کیا تھا. اور کل ہم نے انفرادی زندگی کا نصب العین، یعنی تنہا ایک انسان جو ہے اس کے زندگی گزارنے کا مقصد اور نصب العین کیا ہے. نصب العین میں نے بتایا تھا کہ نصب کا معنی گاڑنا اور عین کا معنی آنکھ. آنکھ کو جس جگہ پر گاڑ دیا جائے اور پھر ادھر ادھر نہ دیکھا جائے اس کو نصب العین کہتے ہیں. تو وہ انفرادی زندگی کا نصب العین کیا ہے؟ انسان مرتضی بننا، یعنی اللہ کا پسندیدہ انسان بننا.
اس پر ہم نے کل تفصیل سے بات کی تھی. آج اور کل آنے والا جو لیکچر ہے اس میں ہم اللہ کا پسندیدہ انسان بننے کا جو لائے عمل ہے، طریقہ کار، ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انسان جن کے بارے میں ٹائٹل قرآن مجید دے چکا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ جن پر راضی ہوا اور وہ اللہ پر راضی ہو گئے. یہ ہے نا ٹائٹل قرآن مجید میں. اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ انسان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بنائے؟ آخر اس کا کوئی طریقہ کار تو ہے نا. آپ جس معاشرے میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا وہ بے لگام معاشرہ تھا، بے مقصد معاشرہ، جن کے جینے کا مقصد کوئی نہیں، جن کو یہ شعور نہیں کہ کائنات کس لیے بنائی گئی، جن کو یہ نہیں پتا کہ جو مقصد انسان کا ہے وہ کسی شکل میں پورا بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں. فکری طور پر، ایمانی طور پر، اخلاقی طور پر وہ معاشرہ جو ہے وہ خرابی اور فساد میں مبتلا ہے. ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک انسان کو اپنے قریب کر کے قرآنی ہدایت کے مطابق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بگڑے ہوئے انسان کو اس سطح پر پہنچا دیا کہ اللہ اس سے راضی ہو گیا. اللہ اس سے، اور اللہ کے راضی ہونے کی میں نے کل شرط عرض کی تھی کہ اس کی کچھ شرطیں ہیں، شرائط کے ساتھ ہیں. وہ شرطیں پوری نہ ہوں تو رب ذوالجلال والاکرام کی رضا نصیب نہیں ہوتی. یہ قانون ہے، یہ ضابطہ ہے، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے. اب لائے عمل کیا چیز ہے؟ سب سے پہلے تو ہمیں لائے عمل کو سمجھنا چاہیے کہ لائے عمل ہے کیا. لائے عمل کا آسان معنی طریقہ کار ہے، لیکن یہ ذہن نشین فرمائیں چونکہ عام طور پر جب اصطلاحات ذکر کی جاتی ہیں تو وہ عام انسانوں کے ذہنوں سے وہ معنی، وہ مطلوب نہیں ہوتا جو کہ اس اصطلاح کا اصل معنی ہوتا ہے. غور فرمائیں، مقصد کیا ہے انفرادی زندگی کا؟ جی، انسان مرتضی بننا. بولیں، اللہ کا پسندیدہ انسان بننا جس سے اللہ راضی ہو. یہ انفرادی زندگی کا نصب العین ہے. ایک انسان کو ایسا ہونا چاہیے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو. یہ مقصد، اور پھر اس مقصد کو پا لینے کا طریقہ کار. اس مقصد کو پا لینے کا طریقہ کار، ایسا طریقہ کار کہ جس میں مقصد کو پا لینے کی ضمانت موجود ہو. یعنی ایسا طریقہ کار کہ اگر اس طریقہ کار کو اختیار کیا جائے تو انسان بالیقین انسان مرتضی، اللہ کا پسندیدہ انسان بن کے رہتا ہے. یعنی یہ بھی ایسی شے نہیں ہے کہ جو طریقہ کار اختیار کرے اور اس کو یقین ہی نہ آئے کہ پتہ نہیں میں انسان مرتضی بنوں گا بھی یا کہ نہیں. ایسا نہیں. ہاں، اگر وہ
انسان کا بنایا ہوا طریقہ کار ہو تو پھر اس کے اندر یہ شبہ ہو سکتا ہے. اللہ کا پسندیدہ انسان بننے کا جو طریقہ ہے جب وہ خود خدا بتائے تو پھر اس میں شبہ نہیں ہو سکتا, پھر اس کے اندر شک اور شبہ نہیں ہو سکتا. یہی بات جو ہے یہ سمجھنے والی ہے. ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن مجید جو طریقہ کار بتاتا ہے اس پر انسان عمل کرے اور چلے اس رستے پر اور وہی طریقہ اختیار کرے, تو طریقہ اختیار کرنے کے بعد پھر وہ اللہ کا پسندیدہ انسان نہ بن سکے, یہ ممکن نہیں. بولو یہ ممکن نہیں. لائے عمل سے مراد ہماری وہ قرآن کا بتایا ہوا طریقہ کار ہے کہ جس کو اختیار کرنے کے بعد یقیناً انسان اللہ کا پسندیدہ انسان بن کے رہتا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اللہ کا پسندیدہ انسان نہ بنے. اب لائے عمل کی سمجھ آئی؟ یعنی ایسا لائے عمل نہیں کہ آپ اس پر چل بھی رہے ہوں اور پتہ نہیں وہ رستہ آپ کو کہاں تک لے جائے. ایسا نہیں ہے. چونکہ جو طریقہ کار ہے یہ ہم اپنی عقل سے وضع نہیں کر رہے. بولیں, ہم اپنے حواس, اپنی سمجھ, اپنے علم کی بنیاد پر وہ طریقہ کار اختیار ہی نہیں کر رہے. رسول پاک نے بھی ایسا نہیں کیا. بولیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایسا نہیں کیا کہ آپ اپنی مرضی سے جدھر مرضی چل پڑے ہوں. آپ کے بارے میں تو آپ کا رب اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ جو میرا محبوب ہے یہ تو نطق بھی وحی کے مطابق کرتا ہے. نطق بھی وحی کے مطابق کرتا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہو دین کا کام, یعنی اسلام کا کام حضور کر رہے ہوں اور اس میں اپنی عقل استعمال کر رہے ہوں. نہیں, اگر آپ نے اپنی عقل سے انسانیت کو سنوار لینا ہوتا تو پھر وحی کی ضرورت ہی پیش نہ آتی. وحی ہے ہی اس لیے کہ جو نسب العین ہے, جو مقصد ہے, وہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم ہی طے کر رہے ہیں. وہ بھی ہم ہی طے کر رہے ہیں. اور اس نسب العین تک پہنچنے کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی ہم ہی بتا رہے ہیں. یہ فرق سمجھ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ دو ذرائع ہیں اس بات کو سمجھنے کے. ایک یہ ہے کہ انسان بھی کامیابی اور ناکامی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے. ہر انسان سوچتا ہے. کیوں جی؟ انسان جو ہے آج جہاں انسان پہنچا ہوا ہے, یہ صدیوں پہلے کا انسان جو ہے معاشرتی طور پر, تمدنی طور پر جو چیزیں آج آپ کے سامنے ہیں, ایک صدی پہلے کے انسان کے سامنے یہ چیزیں نہیں تھیں. کیوں جی؟ بلکہ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ اگر ایک صدی پہلے کا انسان اچانک اس دنیا کے اندر آنکھ کھولے تو جتنی ایک صدی کے اندر تبدیلی ہو چکی ہے وہ اس کو دیکھ کر ایک لمحے میں دوبارہ مر جائے کہ یہ کیا ہو گیا ہے, میں کہاں آ گیا ہوں, کیا دیکھ رہا ہوں. اس کو تو بہت دن لگ جاتے تھے سفروں میں, رسل و رسائل میں, پیغام رسانی کے اندر. آپ سمجھے کہ نہیں؟ آج جو کچھ منظر میں ہے یہ ایک صدی پہلے انسان کے منظر میں نہیں تھا. اس سے پہلے, پھر اس سے پہلے, اس سے پچھلے. غور کرتے جائیں. دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ تبدیل ہو چکی ہیں, لیکن یہ غلط فہمی کبھی آپ کے ذہن میں نہ آئے کہ جو کچھ بھی نیا ہو رہا ہے
اگر پروردگار نے اس کائنات کے اندر اس کا خام مال نہ رکھا ہوتا تو انسان کبھی بھی ان چیزوں کو پیدا نہ کر سکتا. جی جی میری بات کو ذہن نشین کریں. رب ذوالجلال والاکرام چونکہ علام الغیوب ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہو رہا. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ لیکن اس کی مرضی کا وہ معنی نہیں ہے جو میں پہلے بار بار آپ کے ذہن نشین کرتا آ رہا ہوں کہ مشیت الہی اور مرضی الہی کا مطلب یہ نہیں کہ انسان مجبور ہے. انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں، انسان کر کچھ نہیں سکتا. سب کچھ آپ کر ہی تو رہے ہیں، تبھی تو سب کچھ سامنے آ رہا ہے. اور انسان کھلی آنکھوں سے اپنے کیے کے نظارے بھی کرے اور پھر خود کو مجبور کہے تو یہ ایسے ہے کہ جیسے ایک انسان جو ہے وہ اپنی ہی نفی کر رہا ہے، اپنی ہی صلاحیتوں اور قابلیتوں کی نفی کر رہا ہے. مشیت الہی کا جو مطلب لوگ سمجھے ہیں وہ نہیں ہے. اصل میں انسان جان چھڑانا چاہتا ہے سب کچھ خدا پر ڈال کر، بنا کر تقدیر کا بہانہ فارغ ہوا مسلمان عمل سے. وہ سب کچھ اپنے خدا پر ڈال کر خود بری الذمہ ہونا چاہتا ہے، جبکہ اس کے اندر سے آواز اٹھتی رہتی ہے کہ تو بری الذمہ ہو سکتا ہی نہیں. آپ سمجھے نا کہ یہ چیز نہیں ہے. وہ جو قرآن مجید کے اندر آتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کچھ ایک دو سوال بھی اس حوالے سے آئے، میں ساتھ ہی کلیئر کر رہا ہوں ان کو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جس کو پکڑ کے چاہے عزت دے دے، جس کو پکڑ کے چاہے ذلیل کر دے. یہ مطلب نہیں ہے. مشیت الہی کو اس طرح سے جوڑ دینا یہ ایمان کے خلاف ہے. بلکہ اگر ہم یہ مانا لیں تو اس سے رب ذوالجلال والاکرام کی ذات ظالم قرار پاتی ہے کہ قصور کوئی بھی نہیں، ذلیل کر دیا، کمال کوئی بھی نہیں، عزت دے دی. اور پروردگار ظالم، میں اس پر بہت تفصیل سے بات کر چکا ہوں پہلے ظلم کے حوالے سے. ہاں جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ایک قانون وضع کیا ہوا ہے کائنات کے اندر جس کا ہم بالتفصیل ذکر کر کے آئے ہیں. سعادت و شقاوت کا قانون ہے، بدبختی اور خوشبختی کا قانون ہے. جب تم خوشبختی کی طرف چلتے ہو تو اپنی مرضی سے عزت پھر تم نہیں پاتے، مشیت ہماری ہی ہوتی ہے. اور جب تم بدبختی کی طرف چلتے ہو تو وہ تمہارا نہیں ہے، تم خود کچھ کر نہیں سکتے، تم خلق نہیں کر سکتے. عزت بھی ایک مخلوق ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور ذلت بھی ایک مخلوق ہے. کیا کہہ رہا ہوں میں؟ عزت بھی ایک مخلوق ہے، عزت خالق نہیں. اور ذلت بھی ایک مخلوق ہے. جو مخلوق ہے اس کو خدا پیدا کرتا ہے، اور اس کو پیدا کرنے کے لیے خام مال کی ضرورت نہیں ہے. ہاں قانون ہے، اس قانون کے مطابق تم نے چلنا ہے، اس کے مطابق تمہاری عزت اور ذلت ہوگی، اور وہ ہماری ہی مشیت ہوگی، ہماری ہی مشیت ہوگی. سمجھ گئے؟ اس سے آگے ہم چلتے ہیں. ایک لا عمل وہ ہے جو انسان اختیار کرتا ہے. اس کو کچھ کرنے کے لیے اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان ایک طریقہ کار وضع کرتا ہے، بعد میں آنے والا کہتا ہے کہ اس کے اندر یہ غلطی تھی، وہ اصلاح کرتا ہے، پھر آگے بڑھتا ہے. اس کے بعد آنے والا یہ کہتا ہے کہ اقدام اور خطا کا یہ مسئلہ ہے، یعنی اقدام کرتا ہے، غلطی، پھر اقدام، پھر غلطی، پھر اقدام، پھر غلطی، آگے بڑھتا جاتا ہے، غلطیوں کی اصلاح کرتا جاتا اور سیکھتا جاتا ہے. دین اسلام کے معاملے میں یہ چیز اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر نہیں چھوڑی.
کہ تم غلطیاں کر کر کے سیکھو. بہت کرم ہے یہ اس کا. اگر ہمیں اس پر چھوڑ دیتا تو انسانیت نہ جانے کہاں جا پہنچتی. اسلام کے بارے میں, دین کے بارے میں اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں نسب العین بھی خود ہی بتاؤں گا اور اس نسب العین تک پہنچنے کا طریقہ کار بھی میں خود ہی بتاؤں گا. اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ تم پہلے غلطی کرو گے پھر سیکھو گے, غلطی کرو گے پھر سیکھو گے پھر وہاں تک پہنچو گے. نہیں, یہ میرا کرم ہے, فضل ہے, مہربانی ہے, رحمت ہے کہ میں نے دین اسلام کو لوارث نہیں چھوڑا, قرآن کو لوارث نہیں چھوڑا. اس کو وضع ہی میں نے اس لیے کیا ہے, نازل ہی اس لیے کیا ہے کہ میں نسب العین بھی بتا رہا ہوں بغیر غلطی کے, اور اس تک پہنچنے کا طریقہ کار بھی بتا رہا ہوں بغیر غلطی کے. یہی چیز ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب ایک چیز جو ہے وہ بہت اہم ہے جو میں عرض کرنے لگا ہوں, خاص طور پر اس چیز کو ذہن نشین فرمانا ہے کہ جب انسان کسی چیز کو ٹارگٹ بنا لیتا ہے, مقصد بنا لیتا ہے, تو اس مقصد کے ساتھ وفاداری جو ہے, بے وفائی نہیں بلکہ وفاداری جو ہے, اس کا تعین کیسے ہوگا, کیسے پتا چلے گا کہ یہ بندہ اپنے مقصد کے ساتھ وفادار ہے. اس کا طریقہ کار بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. یعنی یہ بھی ایسے نہیں چھوڑ دیا کہ پتہ ہی نہ چلے کہ پتہ نہیں یہ بندہ وفادار ہے کہ نہیں. وہ کیا چیز ہے, وہ آپ کلمہ طیبہ سے سمجھ سکتے ہیں. لا الہ الا اللہ. ارشاد فرماتا ہے کہ پہلے میرے سوا جتنے بھی معبود ہو سکتے ہیں پہلے ان کی نفی کر, پہلے اس کی نفی کر. یہ اقرار کر کے میرے سوا معبود ہے ہی کوئی نہیں. کیوں جی؟ کلمہ طیبہ کا جو پہلا حصہ یہی کیا کرتا ہے, لا الہ, پہلے ہے لا الہ, معبود ہے, الہ ہے ہی کوئی نہیں. پھر اب اس بات پر الا اللہ, سوائے اللہ کے, سوائے. اب مقصد ہے انسان مرتضی بننا, انسان مرتضی بننا, اور وہ ملے گا ہدایت ربانی سے. پہلے یہ فکر پیدا کر کہ میں انسان مرتضی بن ہی نہیں سکتا سوائے اس کے کہ میرا پروردگار مجھے بتائے. پہلے باقی علموں کی نفی کر, باقی طریقوں کی نفی کر, باقی سسٹمز کی نفی کر. یعنی ہدایت ربانی کے سوا کوئی رستہ ایسا ہے ہی نہیں جو تجھے انسان مرتضی بنا سکے. پہلے اوروں کی نفی کر اور ہدایت ربانی کا اقرار کر. جب تو سب کی نفی کر دے گا اور تیرے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ اب ہدایت ربانی کے سوا کوئی ہے ہی نہیں جو مجھے نسب العین بتائے, مقصد بتائے اور مقصد تک پہنچنے کا طریقہ بتائے. یہ بو کلا منہ چیزیں نہیں ہیں کہ کوئی شے آپ ارسطو سے لے لیں, کچھ فارابی سے لے لیں, کوئی ارشمیدس سے لے لیں, کوئی دنیا کے بڑے دانا سے لے لیں, کوئی دنیا کے بڑے سائنسدان سے لے لیں, کوئی دنیا کے بڑے علامہ سے لے لیں, کوئی دنیا کے بہت پڑھے لکھے انسان سے لے لیں. نہ, کوئی شے تجھے انسان مرتضی نہیں بنا سکتی. اگر تجھے انسان مرتضی بنا سکتی ہے تو یہ اقرار کر کہ باقی کوئی شے ہے ہی نہیں سوائے ہدایت ربانی کے.
سوائے ہدایت جب انسان اس سطح پر آ کھڑا ہوگا تو پھر تعین ہوگا کہ یہ اپنے مقصد کے ساتھ وفادار ہے. ایسے نہیں. ہمارا مسئلہ بھی یہی ہے اس دور کا. ہم بہت سارے مسائل ہمارا اعتماد نہیں ہے. ہمارے اندر ہی یہ ذہن پایا جاتا ہے کہ جی 14-15 صدیاں پہلے کا اسلام جو ہے وہ آج کے ترقی یافتہ دور کے لیے حل پیش نہیں کرتا. یہ ذہن بن چکا ہے کہیں ہوگا کہ نہیں؟ بولو نا جی. ہے نا. کہتے ہیں بات 14-15 صدی، آج کا انسان وہ ہے ہی نہیں. اس انسان کو یہ نہیں پتا کہ یہ 14-15 صدیاں پہلے کا اسلام نہیں، یہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے اور تا قیام قیامت انسان کے لیے ہدایت صرف یہی دین ہے. اس کے سوا اور کچھ ہے ہی نہیں. انسان تو انسان ہی ہے نا، وہ آدم علیہ السلام کے زمانے کا ہو یا آج کے زمانے کا ہو. قرآن مجید آپ کی سائنسی ترقی کے بارے میں تو نہیں بات کر رہا. کہاں لکھا ہوا ہے قرآن مجید میں کہ انسان جب آسمانوں پر اڑنے لگے گا تو کامیاب ہو جائے گا، سمندروں میں تیرنے لگے گا تو کامیاب ہو جائے گا؟ نہیں. اس کے بارے میں تو 2 حرفی فیصلہ ہے، میں آپ کو سنا دیتا ہوں، آپ غور فرمائیں. والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، انسان ہے ہی خسارے میں. خسارے سے کون نکلے گا؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے صالح عمل کیے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بتائیں مجھے یہ جو ایمان اور عمل صالح ہے یا صبر ہے یا حق ہے، یہ انسانوں کے زمانے بدلنے سے ان چیزوں کی کوئی کیفیت بدل جاتی ہے؟ بولو نا جی. یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ پہلی صدی کا جو انسان ہے اس کا ایمان کوئی اور ٹائپ کا ہو، کوئی 5 صدیاں بعد کا جو انسان ہے اس کا ایمان، اس کے ایمان کی کوئی شکل اور ہو، کوئی 10 صدیاں بعد کا انسان جو ہے اس کے ایمان کی کوئی صورت اور ہو، یا کوئی 200 سال بعد کا انسان ہے تو اس کے ایمان کی کوئی شکل ہو. نہ، ایمان تو وہی ہے جو پہلا انسان لایا تھا. سمجھ آئی نا جی؟ ایمان کوئی ایسی شے ہے کہ جو سائنسی ترقی سے ایمان کی کیفیت بدل جائے؟ بولو نا یار. پہلا انسان زمین پر سوتا تھا، انڈرسٹوڈ بات ہے، ایسا ہوگا. بعد میں آج جو لباس ہم عام انسان پہنتے ہیں یہ کبھی بادشاہوں کو بھی میسر نہیں تھے. ٹھیک ہے؟ آج انسان جتنا فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، انسان کو جتنی سہولیات مہیا کر رہا ہے اور جتنے تعیشات اس کو میسر ہیں، یہ پہلے انسان کو نہیں تھے. لیکن کیا اس دور کا انسان، اس کا ایمان اور آج کے دور کا جو انسان ہے اس کے ایمان، اگر ایمان ہو تو ایمان میں کوئی فرق ہو سکتا ہے؟ نہیں فرق ہو سکتا. تو قرآن تو آپ کے بیڈوں کی بات ہی نہیں کر رہا. قرآن مجید تو آپ کے ہوائی جہازوں کی نہیں بات کر رہا، آپ کے بحری جہاز کی نہیں بات، یہ اس کا موضوع ہی نہیں. انسان کا موضوع ہی انسان ہے. بولو، انسان. قرآن پاک کا موضوع کیا ہے؟ انسان. اور انسان انسان ہے بس. بے مقصد انسان سمجھ بیٹھا، توجہ میری طرف فرمائیں، بے مقصد انسان سمجھ بیٹھا کہ میرا باپ بندر ہے،
با مقصد انسان سمجھتا ہے کہ میرا باپ پیغمبر ہے. کتنا فرق ہے. بے مقصد انسان آج بھی یہیں کھڑا ہے کہ میرا باپ بندر ہے, اور با مقصد انسان آج بھی یہیں کھڑا ہے کہ میرا باپ پیغمبر ہے. بھائی یہ بات سمجھ لیں, اس میں نے بہت کچھ آپ کو ذکر کر دیا ہے. با مقصد انسان ہو انسان اور ہو بھی با مقصد, مقصد کا اس کو پتہ بھی ہو, تو وہ ایک ایسی مخلوق کو اپنا باپ سمجھ لے, ہیں جی, جو انسان ہے اشرف ہو کر, بولو اشرف ہو کر. اس لیے با مقصد انسان کبھی بھی اس سے, اب یہ انسان کے شروع ہونے کا مسئلہ آج بھی جو ہے وہ لوگوں فلسفیوں کے اندر چل رہا ہے کہ انسان شروع کہاں سے ہوا ہے, کدھر سے شروع ہوا ہے, آغاز اس کا کیا ہے. وہ اپنے فیصلے عقلوں سے کر رہے ہیں. کیا یہ قرآن مجید کی کرم نوازی نہیں اپنے ماننے والوں پر کہ وہ ان کو بتا رہا ہے کہ تو اس شخص کی اولاد ہے جس کو پروردگار نے اپنے دستے قدرت سے بنایا تھا. جس شخص کے اندر رب ذوالجلال والاکرام نے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي اپنی روح پھونکی تھی. کتنا فرق ہے اس میں, بولو نا جی, بہت بڑا فرق ہے. تو مقصد کے ساتھ وفاداری جو ہے, مقصد کے ساتھ وفاداری, اس کا تعین اس سے ہوتا ہے کہ انسان اس چیز سے نکل جائے کہ رب ذوالجلال والاکرام کی ہدایت کے بغیر مجھے کسی مقصد کا پتہ ہی نہیں ہے. میں نے اپنی زندگی کا مقصد فلسفیوں سے نہیں لینا, بولو, میں نے اپنی زندگی کا مقصد پڑھے لکھے لوگوں سے نہیں لینا, میں نے اپنی زندگی کا مقصد عالموں سے نہیں لینا. اگر قرآن مجید سے ہٹ کر میں کوئی بات آپ کو بہت اعلیٰ درجے کی بتاؤں تو وہ بھی آپ کا مقصد نہیں ہے. وہ میری سمجھ ہوگی اور میری سمجھ وہاں تک جا ہی نہیں سکتی, اس لیے کہ میں مخلوق ہوں. جس نے خلق کیا ہے اس کو پتا ہے کہ میں نے جس کو بنایا ہے میرے اس بنانے کا مقصد کیا ہے. اور وہ بار بار اعلان فرما رہا ہے کہ تو میرا پسندیدہ انسان بن سکتا ہے, میرا پسندیدہ انسان بن سکتا ہے, اور میں نے تجھے لوارث نہیں چھوڑا, میں تجھے رستہ بتاؤں گا, وہ لائے عمل, وہ طریقہ کار بتاؤں گا جس پر چل کر تو اپنے مقصد تک پہنچ جائے گا. اور یہ ہو نہیں سکتا کہ تو میرے بتائے ہوئے طریقے پر چلے, انسان مرتضی بن جائے, پھر میں تجھ سے ناراض رہوں. فرمایا نہیں, جب تو اس رستے پر چلتا ہے تو میرا تجھ سے وعدہ ہے میں تجھ سے راضی ہو جاتا ہوں, میں تجھ سے راضی ہو جاتا ہوں. یہ چیز ہمارے ذہن میں نہیں رہی. ہماری عدالتیں, ہماری حکومتیں اسی مرض میں مبتلا ہیں کہ وہ انسانوں کے فیصلے انسانوں کے ذریعے حل کر رہے ہیں, اور یہ ہو سکتا نہیں ہے. اب جو شخص
انسان مرتضی بننے کے مقصد سے وفادار ہے، اس کی عملی صورت کیا ہے؟ بولیں اس کی. آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ نے اتنا زور لگا کے یہ تو بتا دیا کہ انسان مرتضی انسان کا مقصد ہے، کوئی اس کی عملی صورت ہے بھی؟ کیا قرآن مجید اس کا کوئی ذکر کرتا ہے؟ اس کا ایک حصہ میں آج عرض کروں گا اور ایک حصہ اس کا کل عرض کروں گا. ایک حصہ آج، اور یہ جو میں اب طریقہ کار بتانے لگا ہوں یہی وہ طریقہ ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بگڑے ہوئے معاشرے میں گمراہی میں مبتلا انسان کو قرآن مجید کے ذریعے ہدایت دے کر ایسا انسان بنا دیا کہ جن پر خدا راضی ہو گیا. جن پر خدا راضی ہو گیا. وہ کیا چیز ہے؟ بڑی اہم موڑ پر میں اب کھڑا ہوں. اہم موڑ پر کھڑا ہوں. اگر میں اس کو آپ تک قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں واضح کر سکا تو یہ میری بہت بڑی کامیابی ہوگی اللہ کے فضل و کرم سے. تو اس میں یہ ہے کہ انسان مرتضی بننے کے لیے تزکیہ ضروری ہے. کیا ضروری ہے؟ تزکیہ. تزکیہ باطن کی اصلاح کو کہتے ہیں. بولو. باطن کی اصلاح، کہ اس کا دل، دماغ، قلب، اس کا اندر جو ہے وہ اتنا پیور اور اتنا صاف ہو جائے کہ اس کے دل کے اندر میل رہے ہی نہ. میل رہے. یہ ہمارے آقا کریم کا منصب بھی ہے. پیغمبرانہ ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری. پیغمبرانہ ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری جب آپ اس آیت مبارکہ کو پڑھتے ہیں، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. رسول پاک کی پہلی ذمہ داری تلاوت آیات ہے. کیا؟ یتلو علیہم آیات. یہ آپ کی پیغمبرانہ ذمہ داریوں میں سے پہلی ذمہ داری ہے کہ رسول پاک تلاوت آیات کرتے ہیں. اب تلاوت آیات کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ یہ چونکہ ہمارا آج کا ٹاپک نہیں، یہ کل کا ہے. کل ہم اس کا ذکر کریں گے کہ جب حضور تلاوت آیات کرتے تھے تو ہوتا کیا تھا. جب رسول پاک تلاوت آیات کرتے تھے ہوتا کیا تھا، اور آج ہم نے تلاوت آیات کا معنی کیا بنا لیا ہے؟ کیا ہم تلاوت آیات اسی طرح کر رہے ہیں جس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، یا آپ نے ہمیں تلقین فرمائی کہ یوں کرو، یا ہم اس ذمہ داری کو چھوڑ چکے ہیں؟ کہاں کھڑے ہیں؟ اس کا ہم انشاءاللہ العزیز کل ذکر کریں گے. دوسری رسول پاک کی ذمہ داریوں میں سے ہے یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم، کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کا تزکیہ کرتے ہیں. بولو. انسانوں کا. میں نے ایمان والوں کا نہیں کہا. یہ میرے لفظوں کے فرق کو سمجھیں. میں سوچ سمجھ کے بول رہا ہوں. ہاں جی. یزکیہم،
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کا تزکیہ کرتے ہیں. کن کا؟ انسانوں کا. ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں جن کا تزکیہ ہو چکا ہوتا ہے. آپ سمجھے نا؟ ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں جن کا، اگر یہ مانا کریں کہ وہ ایمان والوں کا تزکیہ کرتے ہیں تو تزکیہ ہو کر ہی تو وہ ایمان والے بنے تھے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس لیے آپ انسانوں کا تزکیہ کرتے ہیں. تزکیہ جو ہے یہ انسان مرتضیٰ بننے کا، انسان مرتضیٰ کا جو مقصد ہے اس سے وفاداری کا عملی اظہار ہے. عملی اظہار ہے. اب ہم قرآن مجید سے صرف پہلے یہ لیں گے کہ جس شخص کا تزکیہ ہو چکا ہوتا ہے وہ ہوتا کون ہے؟ وہ یا کون سا کام ہے جس کے کرنے سے اس کا تزکیہ ہو گیا ہے؟ اب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بحثیت نبی اور پیغمبر کے ذمہ داریاں ہیں ان میں سے ایک ذمہ داری آپ کا اسماء مبارکہ میں ایک نام ہے مزکیٌ. کیا ہے؟ مزکیٌ، تزکیہ کرنے والے صلی اللہ علیہ وسلم. انسان مرتضیٰ بننے کے لیے تزکیہ ضروری ہے. کیوں؟ کہ تزکیے کے بغیر اللہ کی رضا حاصل نہیں ہو سکتی. اللہ کی رضا اسے ہی حاصل ہوگی جس کا تزکیہ ہوگا. اور قرآن مجید تزکیے کی 2 شرطیں بیان کرتا ہے. کتنی؟ 2. آج میں آپ سے ایک بات ہے یہ قرآن مجید کے اندر، میں آپ سے اس وقت جو کر رہا ہوں آپ کے لیے نئی ہے، بات نئی نہیں. بولیں بات نئی نہیں. وہ چونکہ میں آپ سے کر رہا ہوں اس وقت آپ کے لیے نہیں ہو سکتی ہے، لیکن یہ اسی وقت کی ہے جب کا قرآن نازل ہوا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ بات میں احتیاط سے کہہ رہا ہوں چونکہ بعض ہمارے جو مقررین لوگ ہوتے ہیں ان کو نئی باتیں کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں وہ بات کر رہا ہوں جو آپ نے پہلے سنی ہی نہیں، نہ کسی کے دماغ میں آئی، نہ کسی کی عقل میں آئی. ایسا نہیں کہہ رہا میں، یہ دعویٰ نہیں ہے میرا. یہ بات تو قرآن مجید کے اندر موجود ہے، اور اگر آپ نے اس کو اس طرح نہیں سمجھا تو پھر آپ کے لیے نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے؟ آج آپ سمجھ جائیں گے کہ نماز کیا چیز ہے. اس سے پہلے اس طرف آپ کا دھیان نہیں ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد قرآن مجید بیان فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. دوسری آیت میں ولو کرہ الکافرون. وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت دے کر اور دین حق دے کر. اب مقصد بیان کیا جا رہا ہے تاکہ رب ذوالجلال والاکرام اس دین حق کو باقی تمام دینوں پر غالب کر دے. اور پروردگار کا ایک دعویٰ ہے واللہ غالب علی امرہ. اللہ جس امر کا ارادہ فرماتا ہے وہ اپنے امر پر غالب ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. ایک بات. دوسری ایک آیت یوں بھی ہے فلا تہنوا
ولا تحزنوا، سست نہ پڑو، غم نہ کرو، وانتم الاعلون، تم ہی غالب رہو گے، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ ان کنتم مومنین، انتم الاعلون، تم ہی غالب رہو گے، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ اور ایک تو بڑی فیصلہ کن بات فرمائی، کتب اللہ، اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے۔ بولو، اللہ نے یہ بات کیا لکھا ہے؟ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، کہ ضرور بالضرور میں اور میرے رسول ہی غالب رہیں گے۔ ان اللہ قوی عزیز، میں کمزور رب نہیں کہ اپنا ارادہ پورا نہ کر سکوں، قوی عزیز، غالب ہوں، میں جو ارادہ کرتا ہوں میں اس پر، یہ ہو سکتا ہے پیغام میرا ہو، رسول میرے بھیجے ہوئے ہوں، اور دنیا مجھ پر اور میرے رسولوں پر غالب آ جائے، یہ میرا فیصلہ ہے، ایسا ہوگا ہی نہیں۔ بولو، ایسا ہوگا ہی نہیں۔ کس یقین پر کھڑا کرتا ہے قرآن مجید؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے رسول پاک کی بعثت کا مقصد دین حق کا غلبہ کیا ہے؟ بولو، دین حق کا غلبہ، یہ حضور کی بعثت کا مقصد ہے۔ اور کائنات کو خلق کرنے کا مقصد کیا ہے؟ دین حق کا غلبہ۔ یہ تو میں کئی دنوں سے یہ بات کر رہا ہوں، بھائی کائنات کو خلق کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ باطل غالب، بولو باطل غالب، کیا غالب رہے گا؟ دین حق۔ کائنات کو پیدا کرنے کا مقصد بھی یہی، رسول پاک کی بعثت کا مقصد بھی یہی، اور قرآن مجید نازل کرنے کا مقصد بھی یہی، دین حق کا غلبہ۔ اور نماز بھی اسی دین حق کے غلبے کی دعا کا نام ہے۔ ورنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اہدنا الصراط المستقیم کو کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ میری بات کو سمجھے نہیں ہیں آپ؟ یہ دعا حضور بھی کر رہے ہیں یا نہیں؟ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسی شخصیت ہیں کہ آپ کے دور کے اور بعد کے دور میں آنے والے تمام مومن اہدنا الصراط المستقیم کی دعا میں اللہ کے فضل و کرم سے سبھی شامل ہیں۔ اس دعا کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہدایت دے ہم کو صراط مستقیم کی۔ کون سا صراط مستقیم؟ وہ صراط مستقیم جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو دنیا کے اندر، کائنات کے اندر غالب کر دے۔ اس سے چھوٹا مقصد جس بندے نے اہدنا الصراط المستقیم سے سمجھا، اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی دعا کو نہیں سمجھا۔ اب آپ غور کر لیں، ہمارے ذہن کے اندر تو مقصد کچھ اور ہے نا جی، اہدنا الصراط المستقیم کی، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بہت کچھ ہے اس میں، وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ ہمارے پیش نظر ہیں۔ اہدنا، ہم کو ہدایت دے، ہدایت دے، یہ لفظ ہے۔ ہدایت تو قرآن ہے، بولو ہدایت کیا ہے؟ قرآن ہدایت دے رہا ہے۔ اسی لیے
اللہ کے فضل و کرم سے سب علماء اسلام اس پر متفق ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم کا جواب سارا قرآن ہے. سمجھے؟ جب ہم دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے صراط مستقیم کی، تو وہ جو صراط مستقیم ہے جو انسان مرتضی تک لے جاتا ہے اور اس تک جانے کا رستہ بتاتا ہے، اور پھر رسول پاک نے جو معاشرہ قائم کیا جس کا ہم آگے جا کے ذکر کریں گے، اس معاشرے کے قیام کا جو طریقہ کار بتاتا ہے، اور طریقہ کار بتا کر کل دنیا پر رسول پاک کے دین کو غالب کرنے کا ارادہ الہی ہے. ملو ان حالات میں تو آپ کو سمجھ نہیں آتی، جن حالات میں آپ کھڑے ہیں ان حالات میں تو آپ کہیں گے نہیں جی یہ کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا. وہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ کوئی ضروری ہے تمہارے ذریعے ہوگا، یہ تم نے کیسے سوچ لیا کہ تم سمجھ بیٹھے ہو کہ بس ہم مسلمان ہیں اور ہمارے ذریعے ہوگا، اور تمہارا مقصد ہی وہ نہ ہو جو میرے محبوب کا ہے اور قرآن کا ہے. اور اہدنا الصراط المستقیم میں جو رستہ مانگا جا رہا ہے یہ اگر تمہیں سمجھ ہی نہ ہو تو پھر تم کون ہو؟ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ. اے ایمان والو، اگر تم میں سے کوئی دین سے پھرنا چاہتا تو پھر جائے، ہم ایسی قوم لے آئیں گے جو ہم سے محبت کرتی ہوگی، ہم اس سے محبت کرتے ہوں گے. یہ ہمارا ارادہ ہے، اس کائنات کے اندر ہم نے اس دین کو غالب کرنا ہے جس دین کو دے کر ہم نے اپنے محبوب کو بھیجا ہے. اپنے آپ کو یا تو میرے ارادے کے ساتھ کر لو یا سوچ لو کہ تم کہاں کھڑے ہو. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ میرا ارادہ اور ہو، میرے حبیب کا ارادہ اور ہو، اور قرآن مجید نازل کرنے کا میرا مقصد ہی کچھ اور ہو، کائنات کا مقصد کچھ اور ہو. اور دعا میں اپنے محبوب کو سکھاؤں کہ حبیب یہ دعا مانگ، اہدنا الصراط المستقیم رسول پاک کی اپنی بنائی ہوئی دعا نہیں ہے. دین حق کو غالب کرنا ہے. فرمایا اس کو نماز میں، نماز رکھی اس لیے، پنجگانہ نماز اس لیے رکھی ہے کہ تاکہ نمازی نماز پڑھتا جائے اور اس رستے پر چلتا جائے جس سے وہ اللہ کا پسندیدہ انسان بن جائے. لیکن نہ کبھی سمجھ کے پڑھی نہ کبھی پڑھ کے سمجھی. تزکیے کی جو 2 شرطیں، ان میں پہلی شرط مقصود بعثت کو پانا ہے. جو حضور پاک کو بھیجنے کا مقصد ہے، آپ کو نبی بنانے کا مقصد ہے، اس مقصد کو پانا یہ تزکیے کی پہلی شرط ہے. بولو تزکیے کی پہلی شرط ہے. دوسری شرط انفاق فی سبیل اللہ. کیا؟ انفاق فی سبیل اللہ. ہمارے آقا کریم کا یہی کمال تھا جس کا میں کل تفصیل سے ذکر کروں گا انشاءاللہ. چونکہ آپ کا ایک طریقہ کار تھا تزکیہ کرنے کا. آپ پہلے قرآن پاک کی آیتیں تلاوت کرتے تھے اور اس تلاوت کا دلوں پر اثر ہوتا تھا، دلوں پر اثر ہوتا تھا. انفاق فی سبیل اللہ کیا ہے؟ کہ اس وقت میں تنہا ہوں
میں اللہ کا پسندیدہ بننا چاہتا ہوں. قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے تو نہیں بن سکتا اس وقت تک جب تک جو کچھ میں نے تجھے دیا ہے تو دوسروں پر خرچ نہ کرے. تو میرا محبوب نہیں بن سکتا, میرا پسندیدہ انسان بن نہیں سکتا. اب دیکھیں قرآن مجید کہاں لا کے کھڑا کرتا ہے. اس کے لیے میں آیتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انسان مرتضی بننا, دوسروں کو انسان مرتضی بنانے کے لیے اپنا مال خرچ کرنے کے ساتھ, اور جو کچھ بھی اللہ نے دیا, علم دیا, سمجھ دی, عقل دی, فہم دیا, جو کچھ بھی دیا وہ دوسروں کے لیے خرچ کرنا ہے. یہی وجہ ہے کہ پیغمبروں نے کبھی لا اسألکم علیہ اجرا سے کبھی بری الذمہ نہیں ہوئے. جو کچھ بھی وہ کہتے تھے, جو بھی تربیت کرتے تھے, جو لوگوں تک ابلاغ کرتے تھے, وہ اس کے بعد کہتے تھے لا اسألکم علیہ اجرا, اس پر میں تم سے کچھ مانگتا نہیں ہوں, میں تم سے کسی شے کا طالب نہیں. ہمیں یہاں کھڑا ہونا ہے. آپ قرآن مجید کی سمجھ اپنے ماں باپ سے لے کے پیدا نہیں ہوئے, عطا ہے اللہ کی, اس کو تقسیم کرنا ہوگا. بولو, اور بلا معاوضہ تقسیم کرنا ہوگا. اس پر یہ ذہن کبھی نہ بنے کہ میں تبلیغ کر رہا ہوں, واعظ کر رہا ہوں, نصیحت کر رہا ہوں, تو ان لوگوں کو مجھے پروٹوکول دینا چاہیے, ان لوگوں کو میری خدمت کرنی چاہیے, ان لوگوں کو اس کا بدلہ دینا چاہیے. اگر آپ یہ ذہن بناتے ہیں تو آپ پیغمبرانہ مشن پر نہیں ہیں. بالکل, یہ میری بات کو سمجھیں. چونکہ جب 20 روزہ دورہ قرآن کے بعد آپ نے یہاں سے جانا ہے تو میں نے آپ کو خالی نہیں چھوڑنا, یہ حجت قائم کر رہا ہوں میں. جی, میں رب ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے مالک میں نے ان تک پہنچایا ہے, اب ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ کتنوں تک پہنچاتے ہیں بلا معاوضہ. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ میں آپ کو ایسے چھوڑ دوں گا؟ یہ نہیں ہوگا. اور میں طریقہ کار جب بتا رہا ہوں تو آپ کو وہ طریقہ کار اختیار کرنا ہے. باقی لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں کسی نے نہیں بتایا, لیکن آپ خوش نصیب ہیں. اس پریشانی نے میں مبتلا ہو جانا کہ جو جی ہم نہ ہی آتے تو اچھا تھا. آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو یہ نور مل رہا ہے. بولو, خوش نصیب ہیں یا نہیں؟ یہ نور آپ کو مل رہا ہے, اور یہ اللہ پاک کرم کرتا ہے, بعض اوقات اپنے بندے کے ذہن میں خود بات ڈالتا ہے. میں بہت عرصے سے پریشان تھا کہ اگر مجھے اس کی سمجھ ہے تو کوئی ایسا پلیٹ فارم مجھے ملنا چاہیے جس میں یہ لوگوں تک منتقل کر دوں. اور انشاءاللہ العزیز اس کو ہم آگے جاری و ساری رکھیں گے. میری زندگی کا مشن یہی ہے, میں اللہ کے فضل و کرم سے, اس کی رحمت, اس کی رحمت کے سہارے سے میں کسی شے کا طالب نہیں ہوں آپ سے, علی وجہ البصیرت, قرآن مجید کی روشنی میں. میں جو بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں یہ پیغمبرانہ مشن ہے, اور یہ اسی طرح پورا ہو سکتا ہے جس طرح انہوں نے کیا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا جی؟ اب قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے سب سے بڑا متقی کون ہے؟ توجہ فرمائیں. یہ
سورہ اللیل کی آیات نمبر 17 تا 21 ارشاد. اس سے پہلے دوزخ کا ذکر ہے، ان آیتوں سے پہلے دوزخ کے عذاب کا ذکر ہے. توجہ فرمائیں. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. اس سے پہلے چونکہ یہ جو آیتیں ہیں نا سورہ اللیل کی آیات نمبر 17 سے پہلے جو ہیں وہاں دوزخ کے عذاب کا ذکر ہے. اب دوزخ کا عذاب ذکر کرنے کے بعد اب قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے کیا؟ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. یہ جو دوزخ کا عذاب ہم نے ذکر کیا ہے اس سے بچا لیا جائے گا جو بڑا پرہیزگار ہے. یعنی اس کو دوزخ میں نہیں جانا دیا جائے گا. وہ ہے کون؟ الذی یؤتی مالہ، وہ جو اپنا مال خرچ کرتا ہے یتزکا، تاکہ اس کا تزکیہ ہو جائے. جو اپنا مال خرچ کرتا ہے تاکہ اس کا یتزکا. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اور کسی کا اس پر احسان نہیں جس کا وہ بدلہ دے رہا ہے. سنیں، کسی کا اس پر احسان جس کا وہ بدلہ چکا رہا ہے. إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، وہ اپنے رب اعلیٰ کی رضا کی خاطر ایسا کر رہا ہے. اور وعدہ یہ ہے کہ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اگر ایسا کرے گا تو اس کا رب اس پر راضی ہو جائے گا. قرآن مجید میں یہ ہے نا جی. کیوں جی؟ آگے ارشاد فرما رہا ہے 4 پارہ پہلی آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92. لن تنالوا البر، ہرگز تم بر کو پا ہی نہیں سکتے. ہرگز تم بر کو، میں بر کا جان بوجھ کر ترجمہ نہیں کر رہا. بر اتنا بڑا لفظ ہے قرآن مجید کا کہ جس کا ترجمہ اردو زبان میں ممکن ہی نہیں. اردو زبان میں اردو زبان کا دامن اتنا تنگ ہے کہ بر کو بیان کرنے کے لیے اردو کے پاس لفظ ہی کوئی نہیں. ویسے ترجمے والوں نے اس کا معنی نیکی کیا ہے. جی جی. لن تنالوا البر، میں بھی ذکر کرتا ہوں، ہرگز تم نیکی کو نہیں پا سکتے. حتی تنفقوا، جب تک تم خرچ نہ کرو، مما تحبون، ان چیزوں میں سے جن سے تم پیار کرتے ہو. اپنی پیاری چیز خرچ کرو گے تو پھر تم بر کو پاؤ گے، ورنہ تم بر کو پا نہیں سکتے. تزکیہ. اب بر کو قرآن ہی بیان کرتا ہے، چونکہ اردو کے پاس تو لفظ نہیں ہے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 177. لیس البر، یہ بر نہیں، ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ تم اپنا چہرہ مشرق و مغرب کو کر لو. یہ کوئی بر نہیں. بر کیا ہے؟ ولیکن البر، لیکن بر یہ ہے، سنتے جائیں اب. من آمن باللہ، کوئی ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر، والملائکہ، فرشتوں پر، والکتاب، کتابوں پر، والنبیین، نبیوں پر، وآت المال، اور مال خرچ کرے، علی حبہ، اللہ کی محبت میں، ذوی القربہ، قریبی رشتہ داروں پر، والیتامى، یتیموں پر، والمساکین، مسکینوں پر، وابن السبیل، مسافروں پر، والسائلین، مانگنے والوں پر، وفی الرقاب، گردنیں چھڑانے میں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرے،
وآت الزکات، یہ کتنے بعد میں آئی ہے یہ بات. وآت الزکات، زکات دے. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور جب کسی سے وعدہ کر لے وعدے کو پورا کرے. والصابرین فی البأساء، تنگیوں تکلیفوں میں صبر کرے. والضراء، اور پریشانیوں میں دکھوں میں. وحین البأس، جنگی حالات میں. اولئک الذین صدقوا، یہ ہیں سچے. واولئک هم المتقون، یہ ہیں متقی. یہ ہے بر. اب بر کو اردو کیسے بیان کرے جی؟ یہ کیا کچھ ہو گیا اس میں. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ لن تنالوا البر، تم بر کو ہرگز پا ہی نہیں سکتے حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک تم خرچ نہ کرو اس چیز کو جو تمہیں پیاری لگتی ہے. خواجہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک پڑھا لکھا بندہ آیا. کہنے لگا حضرت کوئی تلقین فرمائیں. آپ فرمان لگے کہ اللہ کو اگر اپنے سے بڑا نہیں سمجھتا تو اپنے جیسا سمجھ لیا کر. وہ کہتا استغفر اللہ معاذ اللہ، آپ تو شرک کی تعلیم دے رہے ہیں. آپ فرمانے لگے کہ چلو بھائی تو نے مجھے کہا، میں نے نصیحت کر دی. کہتا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. آپ تو یہ اللہ ہم بہت بڑا ہے، اللہ اکبر ہے. ہاں جی، تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اچھا، پہاڑی علاقہ تھا. کہنے لگا اچھا جی میں چلتا تھا، میں تو بڑا بزرگ سمجھ کے آیا تھا آپ کو. کہنے لگے رات کا ٹائم ہے، کوئی ڈاکو نہ پڑ جائیں رستے میں، کوئی مسئلہ نہ بن جائے، رہو رات اس کو رکھ لیا. تو کہنے لگا بلکہ آپ نے یہ لفظ بولے کہ بھئی کافروں کے پاس بھی تو لوگ رات رہ ہی لیتے ہیں نا. کہنے لگے چلو ٹھیک ہے، رات رہ لیا. صبح آپ نے دو قسم کا ناشتہ تیار کروایا، ایک تازہ ایک رات کا باسی. ایک ٹرے میں سے جا کے وہ بیچ دیا جی. ایک تازہ تھا ایک باسی تھا. ایک اپنے درویش مرید کو پیچھے بیچ دیا. کہا کہ جب وہ حضرت صاحب کھانے لگیں تو اس وقت اللہ کے نام کا سوال کرنا. اب باسی اور تازہ پہچانا تو جاتا ہے نا. اس نے جا کے جب سوال کیا تو وہ کبھی ادھر دیکھا کبھی ادھر دیکھا. وہ جو رات والا کھانا تھا نا وہ اس کو دے دیا. اس کو حکم یہ تھا کہ میرے پاس لے کے آنا ہے، کھانا نہیں. وہ لے کے آیا. اس نے سوچا کہ چلو کھانا کھایا ہے، رات رہے ہیں تو دوبارہ ملاقات کر لیتے ہیں. حضرت خواجہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کے کہنے لگا حضرت اچھا پھر میں چلتا ہوں. آپ نے فرمایا میاں وہ ہماری رات والی نصیحت یاد ہے؟ کہنے لگا جی پھر وہی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی. یہ کیسی بات آپ کرتے ہیں؟ کہتے ہیں بڑی یہی تو بات ہے، زبانوں سے اللہ اکبر کہتے ہو، یہی تو بات ہے کہ زبانوں سے اللہ اکبر کہتے ہو. اگر اس کو بڑا سمجھتے تو بس رات والا کھانا خود کھاتے، تازہ اس کے نام پر دیتے. اور اگر برابر سمجھتے تو آدھا آدھا کر لیتے. تازہ خود کھا کے باسی اس کے نام پر دے کر تو نے یہ ثابت کیا ہے کہ تو نے اللہ کو بڑا نہیں سمجھا. برابر بھی نہیں سمجھا.